جو اس نے کیا وہ کر دو، یہاں ادا ہو جائے گا مال کا بھی اور جان کا بھی۔ یہ سنت حسین ہے۔ قرآن نازل ہوتا تھا اور صحابہ کا عمل اس کی مثال بن کے سامنے آتا تھا۔ کچھ آیتوں پر عمل حضور پاک علیہ السلام کی زندگی میں ہوا، کچھ کا بعد میں ہوا، کچھ کا بھی ہو رہا ہے، قیامت تک چلے گا یہ قرآن۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ۔ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا۔ قیامت سے پہلے ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کی، ابھی ہوں گی، قیامت تو بعد میں آئے گی نا۔ قیامت سے پہلے بہت سی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی ہیں، ابھی ہونے والی ہیں، بہت ساری بستیاں ہلاک ہوں گی۔ اور فرمایا كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر دن اللہ پاک نئی شان لے کر تشریف لاتے ہیں، ہر دن آتا ہے اللہ کا اس میں نیا شان ہوتا ہے۔ اور قرآن ہی کہتا ہے وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اے نبی کچھ باتیں تو قرآن پوری کر چکا ہے لیکن کچھ باتیں بھی بعد میں پوری کرے گا۔ بعد حین، کچھ مدت گزرنے کے بعد کچھ باتیں اس کی پوری ہوں گی۔ یہ ہر دور میں قرآن ہے، ہر دور کے لیے ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے اور قیامت کے بعد کے لیے بھی ہے۔ یہ جنت میں بھی جائے گا، ہمارے ساتھ ہی جائے گا، لیکن جو اس کے ساتھ ہوگا یہ وہ جنت میں جائے گا، جو اس کے ساتھ نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اگر تم اپنی اولاد کو، اپنے مال کو آزمائش سمجھو گے وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو پھر تمہیں اجر عظیم ملے گا۔ اگر اولاد اور مال کی وجہ سے تم دین کو چھوڑ دو گے، نبی کو چھوڑ دو گے، نبی کے خاندان کو چھوڑ دو گے، نبی کے صحابہ کو چھوڑ دو گے، نبی پر نازل ہونے والا قرآن چھوڑ دو گے، تو پھر وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، پھر اجر عظیم نہیں ہے۔ اجر عظیم تب ہے جب تم اس آزمائش کو ایک طرف کر کے ہمارے نام پہ قربان ہوتا۔ تو محرم الحرام یہ قربانی سکھانے آتا ہے۔ ذی الحج کے آخری مہینہ تھا، ذی الحج آخری مہینہ تھا، اس میں کیا تھا؟ جانوروں کی قربانی۔ کیا تھا؟ جانوروں کی قربانی۔ اللہ اکبر۔ اور یکم محرم کو کون قربان ہو رہا ہے؟ یکم محرم کو کون قربان ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے سمجھ نہیں آئی اس پیر کی، مجھے سمجھ نہیں آئی ملا کی، وہ دین پر بھی چلتا ہے، اسے کوئی کچھ کہتا ہی نہیں ہے، وہ امیر المومنین ہے، اس کا دبدبہ اتنا ہے کہ آج بھی کفر اس کے نام سے کامتا ہے۔ وہ بھی کافر کو شر سے نہیں بچا، ان کو بھی خنجر مارا گیا، ان کو بھی زخمی کیا گیا، مسلح پر زخمی کیا گیا۔ اسے کہتے ہیں حق بولنا، حق بولے اور اس کو پتھر نہ پڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ قربانی آئی اور سب سے پہلے کیا ہوا؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خود امیر شہید ہو رہا ہے۔ مریدوں وہی کہا تم جاؤ ذرا باہر دیکھ آؤ کیا ہو رہا ہے۔ کارکنوں نے سے نہیں کہا کہ تجھے جلوس کر دو میں باش آؤں گا، قربان جائے حضرت مولانا حق نواز شہید رحمہ اللہ اور مولانا اسحاق القاسمی شہید رحمہ اللہ اور جتنے بھی اہل اسلام شہداء گزرے ہیں، اللہ سب کے درجات بلند فرمائے آمین۔ جو سنت حسینی زندہ کرتے ہیں، سنت حسنی بھی بہت بڑی ہے، یہ دو سنتیں بڑی کام کی ہیں، سنت حسنی اور سنت حسینی۔ سنت حسنی کیا ہے؟ سنت حسنی کیا ہے کہ بڑے جہاد پہ بیعت کر لو۔ مولویوں سنو میری بات، تم سے بڑا جو مولوی آگے ہے دل میں حسد پیدا مت کرو، کسی کو اللہ نے بڑا درجہ دے دیا ہے دل تنگ مت کرو، اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو جا کر۔ اگر تمہیں اس کی بات سمجھ آتی ہے اس کے پاؤں میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر، نبی خطبہ دے رہے ہیں، حسن سامنے بیٹھے ہیں، نبی خطبہ دیتے ہیں، کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی حسن کو دیکھتے ہیں، کبھی مجمع کو دیکھتے ہیں، حسن کو بار بار دیکھتے ہیں، اچانک ارشاد فرماتے ہیں یہ میرا وہ بیٹا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں صلح کریں۔ واہ، نبی بتا رہے تھے بہت کچھ پہلے، کہیں کوئی بندہ مسلمان صحابہ کی وجہ سے جہنم کا سبب نہ بن جائے، صحابہ کی وجہ سے جہنم کا سبب نہ بن جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے قرآن مکمل کرتا ہے یار۔ تفسیروں کی ضرورت تب پڑتی ہے جب اختلافی مسئلہ آ جائے۔ امام مالک کیا کہتے ہیں، امام شافعی کیا کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں، وہ جو واضح واضح باتیں ہیں، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ رسول سے خیانت نہ کرو، اب اس میں کوئی تفسیر پڑھنی پڑے گی، مفسرین کے اقوال دیکھنے پڑیں گے، یہ عام ہے بات، تو کیوں نہیں سمجھتے مسلمان؟ سنت حسنی کیا ہے؟ اللہ اکبر، 6 مہینے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ لوگوں نے تانے دیے، ہاں حق پر تانے سننا پڑتے ہیں، لوگوں نے تانے دیے،
جب بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے مسجد میں جاتے تھے، یہ سب غیرت، یہ سب خبیث کوفی باغی، یہ سارے گلیوں میں بیٹھے ہوتے تھے. لے ڈر گیا تو لے تو ڈر گیا، تیرا پیو بہادر سی، تو بھی کر لیا، انہوں نے منافقت صبح کر لی. اور حسن کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر، میں اپنی ذات کی وجہ سے مسلمانوں کا خون نہیں بہانا چاہتا. اللہ، میں اپنی ذات کی وجہ سے مسلمانوں کا خون نہیں بہانا چاہتا. حسن نے سبق کس سے سیکھا تھا؟ اور جس نے نبی کی زبان چوسی ہو، جس کے منہ میں نبی کریم علیہ السلام کا لعاب دہن مبارک ہو، وہ غلط بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ غلط کام کیسے کر سکتا ہے؟ پھر اس نے دیکھا بھی تھا خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا دیکھا تھا. پھر انہوں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، حسن و حسین دروازے میں کھڑے ہیں، باغی آتے ہیں، دشمن آتے ہیں. عثمان فرماتے ہیں بیٹا کوئی بات نہیں، کچھ نہیں کہنا، لڑائی نہیں کرنی، مسلمان ان کافروں کی وجہ سے شہید ہو جائیں گے. وہ خود شہید ہو گئے لیکن مسلمانوں کی جان بچانا. وہ خود شہید ہو گئے. یہ مولانا کو ٹھیک رکھا کرے، آئندہ میں بتا دوں گا، یہ تماشا یاد رکھو. اللہ دین کی بات کرنی ہوتی ہے، وہ سارا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے. میں تو کبھی یاد کر کے تھوڑی آتا ہوں کہ تم تماشا کرتے رہو، میں بولتا رہوں. اللہ درود بات پڑھے. اللهم صل على سيدنا اللہ. کیا کہا؟ بیٹا نہیں، کھڑے رہو دروازے پر، انہیں کچھ نہ کہنا. توجہ کرنا میری بات پہ. یہ کون کر گیا ہے؟ یہ خلیفہ ثالث، یہ خلیفہ ثالث کر گئے ہیں. کیا کہا؟ میں اپنی وجہ سے مسلمانوں کا خون نہیں بہانا چاہتا. یہی کہا تھا نا، یہی کہا تھا نا. وہ کہاں کیا مفتی، کہاں شیخ الحدیث، کہاں شیخ القرآن، کہاں مسلم، اس کو یہ دین سمجھ کیوں نہیں آیا؟ وہ بچیاں ساری شہید ہوئی، علماء شہید ہوئے، قاضی برادران اور ان کا گھر سارا کا سارا شہید ہوا. تو وہاں علماء کو نظر نہیں آیا کہ بچیوں تمہیں ہم شہید نہیں ہونے دیں گے، اے بچیوں اے بیٹیوں تم اسلام کی نشانی ہو، تمہیں شہید نہیں ہونے دیں گے، ہم سنت عثمانی پر اپنی جان قربان کر دیں گے، تمہیں بچا کے رکھیں گے. کسی کو سمجھ نہیں آیا؟ حلوے کھانے والے کو دین کہاں سمجھ آیا؟ 2 لاکھ کا بکنے والے ملاؤں کو دین کہاں سمجھ آیا؟ مسلمانوں اٹھو، ان ملا پر بیٹھے رہو گے تو کافر یہاں پہنچے گا، تمہاری عزتوں سے تمہارے سامنے کھیلے گا، تمہارے گردنے تمہارے پیٹوں کی گردنے تمہارے سامنے کاٹے گا. یہ میں قرآن کے ہاتھ میں پکڑ کے بات کہہ رہا ہوں، یہ دیکھ کی بات کہہ رہا ہوں. اگر مسلم نہیں اٹھے گا، ان پر بیٹھتے رہو گے، تمہیں بیچ کر خود دفاع ہو جائیں گے اور تمہیں برباد کر کے چلے جائیں گے. اللہ کیا سکھایا ہے؟ سنت حسنی کیا ہے؟ کوئی بڑا ہو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو. وہاں کئی سارے کٹھے تھے، یہ مولانا موجود تھے وہاں. لوگ کہتے ہیں آپ وہاں کیوں نہیں گئے تھے؟ ہمارا سارا خاندان وہاں الحمدللہ. اور جہاں بھی حق کا مارکا ہوگا، میری اولاد پہلے ہوگی، میرے ساتھی بعد میں ہوں گے. مجھے مرشد نے یہی سکھایا ہے، اللہ کا بن کے رہ، اللہ کے نام پہ قربان ہو جا، اللہ کے نام پہ جینا، اللہ کے نام پہ مرنا مسلمانی ہے. یہی نفس مطمئنہ ہے. کوئی اللہ کے نام پہ نہیں مر سکتا، وہ تو نفس خبیثہ ہے، وہ نفس ہمارا ہے. وہ مطمئنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نفس مطمئنہ نہیں ہوتا جسے کوئی کچھ کہے ہی نہ. بس بیٹھے ہیں گدے میں، نرم بستر پہ بیٹھے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہی نہیں ہے. یہ نفس مطمئنہ نہیں ہے. جو اللہ کے تعلق میں مطمئن ہو جائے، اس کی تار جڑ جائے، وہ دنیا سے غافل ہو جائے، یہ نفس مطمئنہ. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. وَتَقُولُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تم اپنی خیانتوں کو جانتے ہو، تم کتنی خیانتیں کرتے ہو. سنت حسنی کیا ہے؟ بڑا نظر آئے، بڑا ہو، اس کے سامنے عقل نہ دکھاؤ، حسد نہ کرو. کسی کو اللہ درجہ دے دے، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو. اور سنت حسنی صرف نہیں، خالد بن ولید نے لڑ کے دکھایا ہے، سپہ سالاری کے ایام میں بھی اور کارکن بن کے بھی. یہ ہے صحابہ کی سنت. اور سنت حسینی کیا ہے؟ سنت حسینی کیا ہے؟ مسلمان بھی روکتے رہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے روکا تھا، صحابہ کرام نے روکا تھا. میں سوال کرتا ہوں، روکنے والے صحابہ کرام کا نام زیادہ بلند ہے یا حضرت حسین کا نام زیادہ بلند ہے؟ بولو بھائی. حسین کا. غم حسین میں دنیا روتی ہے یا باقی کے غم میں دنیا روتی ہے؟ یہ کوئی اللہ کے نام پہ جان دیتا ہے. اللہ اپنے ملکوں کو چن لیا کرتے ہیں. پھر ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. کہ جب دین تمہیں سمجھ آ گیا، تمہیں قرآن سمجھ آ گیا، تم نکلو، پھر حق بات کہو، اپنے خلاف ہو، معاشرے کے خلاف ہو، کوئی بھی سمجھ آئے. اس کے بعد ارشاد فرمایا، توجہ کرنا، آخری بات کہہ رہا ہوں، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، میں کوئی فلسفے کی کتاب کھول کے نہیں بیٹھا. یہ اللہ